اور یہ بھائیو اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں پرٹیکولرلی اس کو بالکل حتمی انجام تک پہنچایا ہے، اور میں نے پورا لیکچر بھی اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے۔ مسئلہ نمبر ہے 90۔ اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کو قرآن حکیم کی دعوت، یعنی قرآن حکیم نے اس اکیلے خدا کی دعوت جیوز اور کرسچنز کے لیے کیا دی ہے، جیوز اور کرسچنز کے لیے۔ مسئلہ نمبر 90 میرا ریکارڈ ہے، اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ جتنی بھی آیات قرآن حکیم میں موجود تھیں وہ میں نے، اور اسی میں نے غلو کی مذمت کے اعتبار سے بھی آیات بیان کی تھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ لیکن اس ٹاپک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 5-7 منٹ میں وہ آیات ضرور کور کریں۔ آپ قرآن حکیم کھول لیں، کیونکہ اب میرے پہ چونکہ کیفیت طاری ہوئی ہے اس حوالے سے، تو میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ ضرور کور کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ سورہ المائدہ جو ہے اس کا آخری رکوع نکال لیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہونی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا گفتگو کرے گا، اس سے آپ کو پھر وہ بات میری یاد آئے گی کہ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع 128 آپ کے اس بلو قرآن پاک کے اندر یہ صفحہ ہے، آخری رکوع ہے سورہ المائدہ کا، جو کہ کرسچن سے آخری خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا جب قرآن نازل ہوا، کنکلوڈنگ گفتگو ہے۔ مسئلہ نمبر 90 پہ بھی میں نے ریکارڈ کروائی ہے، لیکن آج یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اب سنیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اچھا، یہ صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ ماضی کا صیغہ کیوں آیا؟ قرآن حکیم میں نا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ تو کنفرم ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ مستقبل کی آپ جب پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ماضی میں جو چیز ہوئی ہوتی ہے وہ ڈیفینٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ماضی کے صیغوں سے اس لیے بات کرتا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا، یہ ڈیفینیٹلی ہونا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قیامت والے دن کھڑا کرنا ہے۔ ہم کہیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ حالت آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت حالت کیا ہونی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، کہیں گے اللہ تو پاک ہے، یعنی تو غلطی نہیں کر سکتا، مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب یہ شایع تھا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی فقد علمتہ، تو تیرے علم میں ہوگی۔ تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تو تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ یعنی کانفیڈنس لوز کر جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی بھی تھی اللہ تجھے تو پتا ہوگی نا، مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے، لیکن میرے دل میں کیا وہ تو جانتا ہے۔ میرے دل میں بھی کہیں ایسی بات نہیں تھی کہ میرے پیروکار میری عبادت کرتے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تو ہے غیبوں کا جاننے والا۔ ما قلت لہم، اب دیکھ لیں یہاں کہتے ہیں بزرگ غیب جان لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے دل میں ہے تو ہی جاننے والا غیب۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ امرتنی بھی، جس کے ساتھ تو نے مجھے بھیجا تھا حکم دے کے، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو کہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، وکنت علیہم شہیدا ما دمتم، اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، ما دمت فیہم، جب تک ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا۔ یہ جو متوفی والا لفظ ہے اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ کروا دیا ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، میں آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وانت علی کل شیء شہیدا، اور اے اللہ ہر چیز پر تو ہی تو گواہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر اب تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے مجھے تیرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، تیرے بندے ہیں، تیری مرضی چاہے انہیں عذاب دے۔
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں معاف کر دوں گا، نہیں، قال اللہ، اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج تو وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی ایک فائدہ دے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک بات کی نا، اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے ان کا شرک معاف کر دے، چاہے تو ان کو عذاب دے، اللہ فرمائے گا یہ کام نہیں ہونا، آج کے دن صرف سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو ہے اللہ ہی کے لیے، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بڑی ڈینجرس نیوز والی حدیث بتا دوں اسی کانٹیکسٹ میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کے 8-10 ترک ہیں، صحیح مسلم میں بھی اتنے ترک موجود ہیں۔ بخاری میں 3349 اور مسلم میں 7201 اور مشکات میں 5535۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پر میرے کچھ اصحاب کو پکڑ لیا جائے گا دوزخ میں پھینکنے کے لیے۔ اس میں الفاظ ہیں اصحابی، یہ پکڑ کے مولوی امتی امتی بنا رہے ہیں، تو وہ امتی حدیث یہاں لادا نے پائی جی، اس میں اصحابی کے الفاظ ہیں۔ میرے صحابہ کو روک لیا جائے گا دوزخ کے لیے، اور میں کیا کہوں گا اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں، چھوڑ دو ان کو، یہ میرے صحابی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ ایک طریق تو میں نے پہلے بتا دیا بخاری اور مسلم سے، اس میں آتا ہے آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں، بخاری 3349، مسلم 7201، مشکات 5535۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جائے گا نا کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور یہ لوگ خود دین سے الٹے قدم پھر گئے، یعنی میری زندگی تک تو صحابی تھے، بعد میں یہ مرتد اور کافر ہو کر مرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہی کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی اس موقع کے اوپر، اور امام بخاری سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس حدیث کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو ان اپنے اصحاب پر اسی وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، فَلَمَّا توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ان پر گواہ تھا۔ تو میں بھی اس وقت یہ کہوں گا یا اللہ میرا کوئی اب اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیتا آپ بھگتن گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت باقاعدہ تلاوت کی۔ تو یہ آیت صرف حضرت عیسیٰ نے نہیں پڑھنی ہے، یہ ہمارے نبی نے بھی پڑھنی ہے، اور یہ ڈر جانے کا مقام ہے۔ اگر ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے جو آپ کی زندگی میں ایمان لائے اور بعد میں دین چھوڑ گئے، تو آج کل کے جو مسلمان ہیں وہ کس کھاتے کے اندر آتے ہیں کہ ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ جی ہم بچ جائیں گے، جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، بے شرم ہیں، کوئی گل نہیں تیری اللہ مننی، پر جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت کو سانو انج ہی بچ دے، کچھ نہیں ایسی کرنا۔ یہ کس جو ہے وہ زوم کے اندر مبتلا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔